4 سال بعد اس بڑے سے کمرے میں باہر اتری ہوئی تھی۔ میرا بچہ، کیوں تنگ کر رہی ہو اپنے شوہر صاحب کو؟ پڑھ لو جلدی سے، مجھے باہر بھی جانا ہے۔ ہم کو نہیں پڑھنا، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی منہ موڑ گئی تھی۔ اس کے نخرے دکھانے پر رومان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی محبت ہی تو سامنے بیٹھے وجود کو اتنا غرور بخشا تھا کہ وہ ہر بات پر اسے نخرے دکھایا کرتی تھی۔ میرا بچہ، پڑھ لو میری جان، وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ سیدھے پر ہاتھ باندھ دیے باقاعدہ رخ موڑ گئی تھی۔ رومان شاہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹا وجود جب اس سے ناراض ہوتا تھا، رومان شاہ کا دل اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں وہ ان کے لیے سب کچھ بن چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 سالوں میں رومان شاہ نے اپنی زندگی کے وہ پل بتائے تھے جو اس نے اب تک نہیں بتائے تھے۔ وہ اس کے جینے کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ رومان شاہ سانسوں کے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اس وجود کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کچھ عرصے میں ہی وہ اس کے لیے اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں سب رومان شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں بری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ میری جان، یوں روح مت موڑا کرو، تو پتہ ہے نا تمہارا شوہر صاحب تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کی پشت کو تھامتا اسے خود سے لگا گیا تھا۔ ہٹ جائیں، ہم کو آپ سے بات نہیں کرنا۔ دورِ شوار اب بھی اس سے ناراض لگتی تھی۔ آپ ہمارا ایک بھی بات نہیں سنتا، اور ہم آپ کی بات سنیں؟ واہ، آپ صحیح جا رہے ہیں۔ رومان اس کی باتوں کو سنتے لبوں کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔ عمر چھوٹی تھی مگر باتیں بڑی بڑی کرتی تھی۔ اچھا، کون سی بات سنوں میں اپنی جان کی؟ رومان نے سنا جو لہجے میں اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہماری ساری بات سنیں گے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ رومان شاہ کے آگے پھیلائے تھے۔ رومان شاہ کی بات سنتے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اور گلابی ہوا تھا۔ رومان نظریں چڑھا کر رہ گیا تھا۔ ہاں میرا بچہ، میں اپنے بچے کی تمام بات سنوں گا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ دورِ شوار کے ننھے ہاتھوں کے اوپر رکھا تھا۔ ہم کو آئس کریم کھانا ہے، آپ ہمیں لے کر چلیں۔ میرا بچہ، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا۔ دیکھیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اب آپ کا بات نہیں ٹال سکتے۔ اس کا منہ پھر سے پھول گیا تھا۔ اچھا اچھا میری جان، لے چلوں گا، لیکن ابھی پڑھ تو لو۔ جی پڑھائیں۔ وہ اچھل کر بستر پہ بیٹھی تھی۔ رومان شاہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے بک اٹھاتے اس نے دورِ شوار کے سامنے رکھی تھی۔ اے فار ایپل۔ دورِ شوار کا بلند لہجہ کمرے میں گونجا تھا۔ رومان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بی فار بٹر فلائی۔ مبشر علی کی وجہ سے دورِ شوار اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی۔ جو 8 سال اس نے مبشر علی کے گھر پر بتائے تھے، اس وقت وہ علاوہ کھیلنے اور کھانے کے کچھ نہیں کرتی تھی۔ مبشر علی جیسے گھٹیا باپ کے ہوتے ہوئے وہ اور قریبی کیا سکتی تھی، مگر رومان شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد رومان شاہ چاہتا تھا کہ دورِ شوار پڑھ کر کچھ بنے۔ بچپن سے کچھ پڑھا نہیں تھا، اس لیے دورِ شوار کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر رومان شاہ کے بہت زور دینے پر وہ پڑھنے کے لیے مان گئی تھی۔ رومان شاہ ہر لفظ پر انگلی رکھے اسے پڑھا رہا تھا، اور وہ دلچسپی سے پڑھی جا رہی تھی۔ پڑھنے میں دلچسپی اسے بھی اب ہونے لگی تھی۔ کیو فار، پرجوش لہجے میں کہتی دورِ شوار ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ آر فار ہمارا پیارا شوہر صاحب رومان شاہ۔ اس کے جواب دینے پر رومان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میری جان، میں آپ کو بک پڑھا رہا ہوں، آپ ہم کو جو بھی پڑھائیں گے۔ آر سے ہماری لغت میں بس یہی آتا ہے کہ آر سے ہمارا شوہر صاحب کا نام آتا ہے۔ رومان کا دل گدگدانے لگا تھا۔ وہ اس چھوٹی پیاری لڑکی کے دل میں تھا۔ اس احساس کا نیم و بدل شاید کہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے پڑھا رہا تھا، اور وہ پوری دل سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا شوہر صاحب چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے، تو وہ کچھ نہ کچھ بن کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ شوہر صاحب، ہم آپ سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ وہ اس کی گریبان کے بٹوں سے کھیلتی تھی ہوئی بولی۔ نہیں تو۔ رومان مسکراتے ہوئے صاف انکاری ہو چکا تھا۔ کیا؟ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتے اس کے چہرے پر اپنی شکوہ کی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ ہاں بھلا میں تم سے کیوں محبت کروں گا؟ تم تو بچی ہو، میں تو کسی بڑی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے کہنے پر دورِ شوار فوراً سے بستر سے اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ چھوٹی تھی مگر اس وقت بھی رومان کے منہ سے اسے کسی اور عورت کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب جاتی رومان شاہ کا فیوریٹ پرفیوم اٹھائے زمین پر پھینک چکی تھی۔ زمین پر گرتے وہ پرفیوم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔
रोमान जाकर सांस रोके बिस्तर से उतरा था। कांच कमरे में बुरी तरह फैल गया था और दुर्शवार जमीन पर नंगे पैर खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू निकले जमीन पर गिर रहे थे। रोमान की ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। रोमान भागते हुए दुर्शवार के पास आया। दुर्शवार 2 कदम पीछे होती, मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था। वो नरमी से इसके दोनों हाथों को थाम कर इन पर अपने लप रख गया था। दुर्शवार बिना कुछ बोले अपना रुख मोड़ गई थी। रोमान सर पर हाथ फेर कर रह गया था। वो दिन रात इससे बातें करती थी, वो कभी भी तंग नहीं आया था। और जब वो बात नहीं करती थी तब रोमान शाह की जान पर बनाती थी। और रोमान जानता था कि अब वो इससे इतनी आसानी से बात नहीं करेगी। मेरी जान, सॉरी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे अपने कानों को पकड़ते हुए बोला, नहीं करेगा हम आपसे कोई भी बात। इसका नाराज लहजा रोमान को सुनाई दिया था। सॉरी कर तो रहा हूँ मेरी जान, मेरे इतने प्यारे से बच्चे के होते भला कोई और मुझे अच्छा लग सकता है। वो उठा, इसके पास आया। दुर्शवार के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बस इतनी ही नाराजगी होती थी इसकी। यहाँ वो रोमान से नाराज होती थी और यहाँ रोमान इसकी कोई बात सुनकर उसे फिर से मना लिया करता था। आप सच कह रहे हैं शौहर साहब, सिर्फ हम ही आपका बच्चा है और कोई नहीं है? इसने इश्तियाक से रोमान से पूछा था। नहीं मेरी जान, मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो, कोई और हो सा जो मुझे सुकून से जीने देगी भला। ये इसने खुद से कहा था, क्योंकि अगर वो ये सब दुर्शवार से कह देता तो दुर्शवार वाकई इसकी जिंदगी अजाब कर देती। और जो भी था, इसे अपना सुकून अजीज था। दुर्शवार इसकी बात सुनकर खुश होती, इसके सीने से लगी थी। रोमान शाह को अपने रोम रोम में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द फैलाए तेज कदमों से नीचे उतरी थी। मुलाजमा से बच्चों का सुनते इसे रहा नहीं गया था। बच्चे इसकी कमजोरी थे। बचपन से ही इसे अपने छोटे बहन भाई का बहुत शौक था, मगर किस्मत की करनी ही ऐसी थी कि वो इकलौती थी। छोटे छोटे बच्चों को वो बेहद प्यार करती थी। अभी भी मुलाजमा के हाथों इसने रोमान की बहन के बच्चों का सुना था, जिस वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकी थी। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तहमीना बेगम इसे देखते रुख मोड़ गई। ये लड़की आज भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। रोमान की वजह से वो उसका ख्याल रखती थी। अगर रोमान ना होता शायद वो आज तक इससे ऊपर भी पहुंचा चुकी होती। रोमान की बहन साइमा अपनी माँ से जरूरी बात करने में मसरूफ थी। इसे देखते वो दोनों ही चुप हो गए थे। वो दोनों को इग्नोर किए जमीन पर बैठे इस बच्चे के पास आई थी जो झुंझुने से खेलने में मसरूफ था। इससे पहले कि वो उसे अपनी गोद में उठाती, साइमा तेजी से आकर अपने बच्चे को गोद में उठा चुकी थी। दुर्शवार ने सुर्ख निगाह से साइमा पर गाड़ी थी। वो असल में, दुर्शवार तुम बहुत छोटी हो तो बच्चा नहीं उठा सकती। साइमा बाजी, मैं छोटी हूँ मगर इतनी भी छोटी नहीं कि मैं इस छोटे बच्चे को ना उठा सकूं। इसकी ललचाई निगाहें दोनों बच्चों पर घूम रही थी। साइमा के 2 बच्चे थे। अल्लाह ने इसे जुड़वा बच्चों से नवाजा था और आज वो इन दोनों को लेकर पहली बार आई थी। दुर्शवार का बस नहीं चल रहा था कि वो इन बच्चों को गोद में उठाकर भाग जाए, मगर साइमा तीखे से हाथ भी लगाने नहीं दे रही थी। नहीं भाभी, मेरा बच्चा गिर गया तो? मैं तो आपको नहीं दे रही। दे दो ना आप ही। मैंने कह दिया ना दुर्शवार, मैंने नहीं देना। साइमा इस बच्चे को अपनी गोद में दबोच थी, तेजी से सोफे पर जाकर बैठी थी। तहमीना बेगम के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भेज गई थी। आप हमको अपना बच्चा नहीं दे रही ना? अब देखिएगा, जब हमका बच्चा होगा तो हम भी आपको अपना बच्चा नहीं देगा। वो गुस्से से कहती पैर पटकते हुए ऊपर भाग गई थी। इसकी बात सुनते ही दोनों के लब बेयकीनी से खुले थे। इन्हें इससे इस बात की उम्मीद ना थी। अल्लाह ना करे इससे हमारी घर की नस्ल आगे बढ़े, रोमान का भूत उतरे तो मैं रोमान की शादी कहीं और करवाऊंगी। इस छुटकी को तो मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे मेरी नस्ल आगे बढ़े ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। अम्मी वो तो सब छोड़े, इसकी हिम्मत देखे बोलकर क्या गई है हमें कि हमें भी अपना बच्चा नहीं देगी। छोड़ो तुम इसको, ये सारी तुम्हारी भाई की शहर जिस पर ये नाचती फिरती है। अगर तुम्हारा भाई इसके और मेरे बीच ना आता ना तो आज इस दुनिया में भी ना होती। तहमीना बेगम का लहजा सफाक हुआ था। वो धार से दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। इसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो साइमा के बाल नोचते जिसने इसे अपने बच्चे नहीं दिए थे। कितना दिल कर रहा था ना इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार करने का, मगर इस जल्लादनी ने इन दोनों बच्चों को हाथ भी लगाने नहीं दिया था। गुस्से से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो खड़ी ही थी कि रुमान भी कमरे के अंदर आया था। वो रुमान को एक नजर देखती नाराजगी से अपना रुख मोड़ गई थी। कोई से कुछ भी कहता नाराज वो सिर्फ रोमान से हुआ करती थी। रोमान गहरी सांस भरकर रह गया था। अब इसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसकी प्यारी बेगम इससे नाराज हो गई थी। वो थकावट से अपने कंधे दबाता दुर्शवार के पास आया था।
اس کے پاس آنے پر درشوار اس سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتا نرمی سے درشوار کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ کیا ہو گیا میرے پیارے سے بچے کو؟ اس کے کہنے پر درشوار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نگاہوں کو زمین پر گاڑ گئی تھی۔ میری جان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رومان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھ کے رومان کا دل گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو گیا درے میری جان؟ کسی نے کچھ بولا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا نہایت ٹینشن میں سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہم کو، وہ سخت لہجے میں کہتی پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ درشوار، امی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں بولا آپ کی ماں نے ہم کو کچھ۔ اس کا لہجہ پہلے سے کئی زیادہ درست ہوا تھا۔ پھر کیا ہو گیا میرے پیارے بچے کو؟ کیوں منہ پھلایا ہوا ہے؟ تو اس کے گالوں پر نرمی سے چٹکی کاٹتے ہوئے بولا، ہم کو بچہ چاہیے شوہر صاحب۔ اپنے سوال پر یہ جواب سننے کے لیے لمحے بھر کو نہیں بول پایا۔ میری جان کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم نے کہا نا شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے، ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ اس کے لہجے میں ضد بھری ہوئی تھی۔ میری جان بچہ ایسے کوئی آتا ہے؟ جیسے بھی آتا ہے، ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ وہ اپنی انگلی نچاتی تیزی سے بولی۔ رومان گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ یہ اچانک سے بچہ کہاں سے آ گیا تھا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، آج اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس کے بالوں کو ہٹاتا اس کے سر کو چیک کرنے لگا تھا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تھا۔ درشوار سرخ چہرے لیے اسے تک رہی تھی۔ شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے، تمہارا اور ہم کا بچہ۔ اس کے کہنے پر رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ایسی باتیں کر کر کے اس کے دل کو اس کی جگہ سے ہلا دیا کرتی تھی۔ میری جان بچہ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ آتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ شوہر صاحب تم کر لو نا محنت، ہم کو بچہ چاہیے تو بس چاہیے، تم ہم کو بچہ لا کر دے دو نا۔ وہ اس کی قمیص کا کونا پکڑے بولی تھی۔ رومان شاہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ اس سے بھلا کب عقل آنی تھی؟ رومان کو اس وقت کا شدت سے انتظار ہوا تھا۔ میری جان بچہ ایسے نہیں ہوتا، اور صرف میری محنت سے بچہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ رومان شاہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا۔ کاش سامنے کھڑا وجود اس کے برابر کا ہوتا تو اب تک ان کے 3 بچے بھی ہو چکے ہوتے۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی لعنت بھیجتے ہنس دیا تھا۔ شوہر صاحب جتنی محنت ہے ہم اتنی محنت کر لے گا، مگر ہمیں بچہ چاہیے۔ وہ اس سے ضد کرنے لگی تھی۔ میری جان بچہ پیدا کرنے کے لیے ماما پاپا والا کھیلنا پڑتا ہے بیڈ پر۔ تو بیڈ کی جانب اشارہ کرتا شوق مسکراہٹ لیے درشوار سے بولا تھا۔ اچھا تو چلیں پھر کھیلتے ہیں۔ وہ رومان کا ہاتھ پکڑے بستر کی جانب آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر رومان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میری جان اس گیم میں درد بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے لگا تھا۔ اس کی بچکانہ باتیں رومان کو پاگل کیے جا رہی تھی۔ ہم درد برداشت کر لے گا نا شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے، بس اس کے لیے ہم کو جتنا بھی درد ہوگا ہم وہ سارا درد برداشت کر لے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پھیلائی بولی تھی۔ سوچ لو میری جان بہت درد ہوگا، وہ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔ ہم نے سوچ لیا ہے شوہر صاحب، ہم کو جتنا سارا بھی درد ہوا ہم وہ سارا برداشت کر لے گا، ہم کو رونا بھی آئے تب بھی ہم نہیں روئے گا، کیونکہ ہم کو بچہ چاہیے نا، ہم سارا درد برداشت کر لے گا، اور جب وہ بچہ آئے گا نا تب ہم کو بہت خوشی ہوگا، اور ہم کو ایک نہیں ہم کو 2 بچہ چاہیے، جیسے آپ کی بہن کا ہے ہم کو بھی ویسا ہی 2 بچہ چاہیے، اور جب آپ کا اور ہم کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا نا شوہر صاحب تب آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ کیا کرو گی؟ اس کی باتیں سنتے رومان کے لہجے میں بھی شگفتگی پھیل گئی تھی۔ فیوچر کے بارے میں سوچتے وہ بھی مسکرایا تھا۔ جب ہم کا بچہ ہوگا نا تو وہ اپنے دونوں بچوں کو یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے اوپر ہاتھ رکھنی قمیص کی دھڑکنوں کی جانب سے ہٹا گئی تھی۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک کو ہم یہاں سے دودھ پلائے گا، دوسری کو ہم یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دونوں دھڑکنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ رومان شاہ کے چہرے پر سخت سردی کے باوجود بھی پسینہ آ گیا تھا۔ جوان جذبات رفتار سے اس کے اندر سر دھرنے لگے تھے۔ رومان سے پسینہ صاف کرتا اپنی ننھی بیوی کو دیکھنے میں مصروف ہوا تھا، جو پتہ نہیں کہاں تک سوچ چکی تھی۔ میری جان بچہ پیدا کرنے میں آپ کو بے حد درد ہوگا، وہ اس کے کان میں کہتے ہی اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہم نے کہا نا شوہر صاحب ہم کو جتنا بھی درد ہوا ہم کو بھی بچہ چاہیے تو چاہیے، اور ہم اپنے بچے کے لیے تمام درد سہ لے گا، کیونکہ آخر کو ہم ماں ہیں، اور ماں تو ہوتی ہے ایسی۔ رومان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی بیوی کی باتیں بے حد بڑی تھیں، یہ تو وہ جانتا ہی تھا۔ تو تھوڑا سا درد دے دو اپنی جان کو، وہ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔
جی دے دیں۔ اچھا پھر دیتا ہوں، دیکھو رونا مت، وہ کہتا جو کر سے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ارے شوہر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میری جان تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم کو بچہ چاہیے، تو بچہ دے رہا ہوں اپنی جان من کو میں۔ بچہ ایسے دیتے ہیں شوہر صاحب؟ اس نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے رومان سے سوال کیا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں بہت درد ہوتا ہے، وہ رازداری سے اس کے کان میں کہتا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں رومان کی ساری تھکن اتار دیا کرتی تھی، وہ کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہوا، اس کی باتیں سن کر اس کی تمام تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بستر پہ لٹاتا اس کے برابر آیا تھا۔ ہمارا بچہ جب ہو جائے گا نا، تب ہم آپ کی بہن کو اپنا بچہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ رومان نے مسکراتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ آج آپ کی بہن نے ہم کو اپنا بچہ نہیں دیا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنا بچہ دے دیتا تو بھلا ان کا کیا چلے جاتا۔ کتنا دل کر رہا تھا نا ان کا بچے کو پیار کرنے کا، مگر نہیں، آپ کی بہن بھی آپ کی ماں کی طرح جلاد ہے۔ اوہو، کتنی بار منع کیا ہے میں نے آپ کو، درے بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ رومان کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ سوری شوہر صاحب، غصے میں ہمارے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے رومان سے بولی تھی۔ رومان غصے سے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ شوہر صاحب ہم سے غصہ مت کرو، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ درشوار کا لہجہ بھیگا تھا، ساری دنیا کو اپنے آپ سے ناراض کر سکتی تھی مگر وہ رومان شاہ کو ناراضی نہیں سہ سکتی تھی۔ رومان بنا کچھ بولے یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ شوہر صاحب ہم سے معافی مانگ تو رہا ہے، ہم کو معاف کر دو پلیز، ہم آپ کی ماں سے بھی معافی مانگ لے گا۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نم ہوا تھا۔ ہم سے ایسے ناراض مت ہوا کرو شوہر صاحب، تم ہی تو ہمارا سب کچھ ہو، اگر تم ہم سے ایسے ناراض ہونے لگے گا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئندہ نہیں بولے گا، تم ہم کو معاف کر دو۔ اب کہ وہ رو رہی گئی تھی، رومان شاہ رخ موڑتے سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری جان اگر تم بدتمیزی نہیں کرو گی تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کے بارے میں اچھے سے بات کریں، بڑے چاہیں جیسے بھی ہو، ہم چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، ورنہ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے شوہر صاحب، ہم بڑوں کا بہت عزت کرتے ہیں، مگر آپ کی اماں ہم سے بات ہی نہیں کرتا، ہم نے ان سے بھی بات کرنے کا بہت کوشش کی ہے مگر وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، تو پھر ہم ان کو کیا بولیں؟ وہ آپ سے بات نہیں کرتی، آپ بھی مت کرو، مگر ان کے لیے یوں بدتمیزی والے الفاظ مت بولو۔ ٹھیک ہے ہم نہیں بولے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ گئی تھی۔ میری جان یوں رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس سے سینے سے لگا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر لگا تھا۔ شوہر صاحب ہم آپ سے ناراض ہو گیا تھا، ہم روتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ اچھا سوری، آئندہ میں اپنی پیاری سی بیگم سے ناراض نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اس سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دونوں شہوار کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، وہ بری طرح شرماتے رخ موڑ گئی تھی۔ اف میری جان، شرماتی بھی ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ ہم آپ سے وعدہ کریں شوہر صاحب کہ آئندہ آپ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اوکے میری جان، اگر میری جان مجھ سے بدتمیزی نہیں کرے گی تو میں کیوں اپنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی سے ناراض ہوں گا؟ وہ اس کو خود سے لگاتے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا، اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے رومان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شوہر صاحب اب ہم کو بچہ کب تک دے گا؟ نور شاہوار نے سوالی لہجے میں رومان شاہ سے پوچھا تھا۔ میری جان جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا تب میں آپ کو بچہ لا کر دوں گا۔ مگر شوہر صاحب بچہ ہم کو ابھی چاہیے۔ میری جان ابھی آپ خود چھوٹی ہو، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ ہم سامان لے کر شوہر صاحب۔ میری جان جب آپ بڑی ہو جاؤ گی اللہ آپ کو خود بچہ دے دے گا، اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ۔ فرشتے ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ لے کر آتے ہیں، وہ جب آئیں گے تب آپ کو بچہ بھی ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا مطلب اس کے لیے ہم کو جلدی بڑا ہونا پڑے گا؟ شوار کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں میری جان جلدی سے بڑے ہو جاؤ، پھر ہم دونوں پیارا سا بچہ لے کر آئیں گے۔ وہ اسے خود سے لگاتے اس کے کان میں بولا تھا۔ شوار مسکرا دی تھی۔ وقت کا کام گزرنا سب وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے سے کمرے میں آج بھی باہر اتری ہوئی تھی وہ نہ سمجھ بچی شوار اب ایک جوان لڑکی بن چکی تھی۔ 17 سالہ شوار شیشے کے آگے کھڑی اپنا روپ محاذہ فرما رہی تھی۔ آج اس کا سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا اور اس کے پیپر شروع ہونے میں بس آدھا گھنٹہ بچا ہوا تھا۔ شوہر صاحب جلدی کر لیان، کب سے آپ کو اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جائے مگر نہیں، میری بات کوئی سنتا ہی کب ہے بھلا؟ اس کا بلند لہجہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ 32 سالہ رومان شاہ بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آیا تھا۔
اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار بھی ہو چکی تھی، مگر رومان کے معاملے میں اس کا لہجہ آج بھی 8 سالہ بچی جیسا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رومان کو جھڑک دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ رومان اس کی بیوی تھا اور وہ رومان کا شوہر۔ میری جان، تو کیا ہو گیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دانشور کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں بلائیں اتارنے لگا۔ لمبا قد، متناسب سراپا، لمبے گھنے خوبصورت کمر سے بھی نیچے آتے بال، سرخ و سفید چہرہ جو غصے کی حدت سے اور سرخ ہو گیا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں جن میں غصہ بھرا ہوا تھا، وہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھڑی ستون ناک، بھینجے ہوئے گلابی لب، اور وہ بے پناہ حسن رکھتی تھی۔ وہ اپنی حسین بیوی کو دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ رومان، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات جان، کر تو رہا ہوں جلدی، اور کتنا جلدی کروں؟ رومان، اپنے معاملے میں تو آپ تمام کام جلدی جلدی کرتے ہیں، اور آج میرا پیپر ہے تو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ میری جان، ابھی 7:30 بج رہے ہیں، تمہارا پیپر 8:30 بجے شروع ہوگا، ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ نہیں، پھر بھی آپ جلدی کریں، اگر میں لیٹ ہو گئی نا تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ سرد سرخ لہجے میں کہتی بستر پر بیٹھی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا، لگتا ہی نہیں تھا۔ بے حد مغرور، رومانچہ، حسین ترین انسان تھا۔ دنیا کے لیے وہ بے حد مغرور انسان تھا، مگر اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے اس کے اندر کوئی انا تھی ہی نہیں۔ وہ اپنا چہرہ دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ستون کھڑی ناک، گلابی بھیجے ہوئے لب، اور چہرے پر پھیلی ہوئی حسین بیڑ، وہ وجاہت کا بھرپور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بیڑ کو سہلاتا مسکراتا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال کے ڈمپل ابھر کر نمایاں ہوا تھا۔ دانشور جو اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی، اسے مسکراتے دیکھ کر بری طرح سرخ ہوتے اپنی نگاہوں کو زمین پر ٹکا چکی تھی۔ یہ غیر محسوس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری تھی۔ یہ فرحت بخش احساس کتنا خوبصورت تھا کہ یہ مغرور حسین انسان اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ وہ خود بھی مغرور ہوئی تھی۔ جب سے ہوش کی منزل پر قدم رکھا تھا، وہ اپنے نصیب پر صرف ناز ہی کرتی تھی۔ 8 سال کی تھی جب اس کے بغیر باپ نے اسے ظالمانہ رسم کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، مگر وہ تو نصیب اس کا اچھا تھا کہ اس کی رومان شاہ کی بنی میں دیا گیا تھا، جس نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ 8 سال کی تھی، وہ اسے بے انتہا تنگ کرتی تھی، مگر رومان نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ رات رات میں اٹھ کر وہ اسے تنگ کیا کرتی تھی، مگر رومان شاہ نے کبھی اسے چھڑکا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی رومان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ رومان کو یہ بات اس نے آج تک نہیں بتائی تھی، مگر جذبوں کی آنچ تو ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے نا۔ رومان کو معلوم تھا اس کی ننھی پیاری بیوی بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی وہ اس سے کرتا ہے۔ ہوش و حواس کے منزل پر قدم رکھتے اس کو اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی۔ اگر اسے کسی اور کی بنی میں دیا جاتا، وہ ظالم ہوتا، تو شاید وہ تو آج تک زندہ بھی نہ ہوتی۔ اپنے کیے کی سزا اس کے باپ نے کتنے حق سے اپنی بیٹی کے سر پر ڈالا تھا۔ ایسے وقتوں میں وہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے ٹینشن رہنے لگی تھی کہ کبھی رومان بدل ہی نہ جائے۔ آئی تو وہ بنی میں تھی، اور بنی میں موجود لڑکی بالکل بے مایا ہوتی ہے، مگر ایسے وقتوں میں رومان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ رومان اس کے ہر وقت کا ساتھی تھا۔ وہ جب بچی تھی تب بھی رومان اس کا سب کچھ تھا، اور آج بڑے ہونے کے بعد بھی رومان اس کا سب کچھ تھا۔ رومان سے بہتر لائف پارٹنر سے اس دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر ناز ہوتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آئینے میں دوبارہ رومان کا عکس دیکھا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر کنگھی کرتا مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی مسکرا دی تھی، دوسرے ہی لمحے رومان نے بھی اس پر اپنی نظریں گاڑی تھی۔ وہ رومان کو خود کو دیکھتے پا کر نظریں چرا گئی تھی۔ میری جان، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارے ایسے دیکھنے سے نا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کے لب و لہجے میں شرارت رچی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی، وہ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کیا لگا رہے ہیں۔ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے نا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، تو میری جان مجھے نہیں بلکہ میرے پرفیوم کو دیکھ رہی ہے؟ اب تو اس پرفیوم سے بھی مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کندھوں پر شال ڈالتا تیز قدموں سے دانشور کی جانب آیا تھا۔ دانشور اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور جاتی، رومان چھائے سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے رومان کے پاس آئی تھی۔ میری جان، میری پناہوں سے دور کہاں بھاگ جاتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے نرمی سے اس سے بولا تھا۔ نہیں تو، میں تو کہیں نہیں جاتی۔ جب تم چھوٹی تھی نا تب تم کہیں بھی نہیں جاتی تھی، مجھ سے یوں بھاگتی بھی نہیں تھی، اب تم کیوں مجھ سے بھاگنے لگی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے دانشور سے سوال کیا تھا۔ اس کے اتنے بے باک سوال پر دانشور کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔
मेरी स्ट्रॉबेरी। रोमान शाह हंसते हुए इसके गालों पर अपने लब रख गया था। वो बुरी तरह ब्लश हुई थी। मेरी जान, अगर इतना ब्लश करोगी तो मामला खराब हो जाएगा ना। वो नरमी से कहते इसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथ के प्याले में भरते इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। दुरेशवार ने आंखें मूंद दी थी। मेरी जान, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बड़े होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद मैं तुम्हें बेबी ला कर दूंगा। वो इसके कान में कहता इसके कान की लो पर दांत काट गया था। दुरेशवार सिसकी लेती दूर हुई थी। रोमान शाह की बात पर उसका चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। अब वो कोई बच्ची तो नहीं थी जो इसकी मायने खैर इस बात का मतलब ना समझ पाती। होश और हवास की मंजिल पर कदम रखते रखते इसे सारी चीजों के बारे में मालूम हो गया था। रोमान की बात पर वो इलावा लब काटने को कुछ नहीं कर सकती थी। रोमान उंगली की मदद से इसके लबों को दांतों से छुड़ा चुका था। मेरी जान, ये मेरा हक है जो तुम इन दांतों को दे रही हो। ये करना मेरा हक है। वो गंभीर लहजे में कहते इसके बालों पर अपने लब रख गया था। दुरेशवार बुरी तरह गुलाबी हो रही थी। हटे रोमान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो रोमान को धक्का देती तेजी से दरवाजे की जाने भागी थी। रोमान भी इसके पीछे तेजी से भागते इसे रोक चुका था। अब वो दरवाजे को लॉक किए दुरेशवार से दरवाजे से लगाए खड़ा था। क्यों मुझसे दूर जा रही हो मेरी जानेमन? वो गम भरे लहजे में इससे कहता इसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा। दुरेशवार गहरी सांस लेते इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि इससे दूर ही जा ही नहीं रहा था। रोमान, दूर हटे ना, हम लेट हो रहे हैं, मुझे पेपर देने जाना है। मेरी जान, हम लेट नहीं हो रहे हैं, और अगर लेट भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतने खूबसूरत लम्हात में खराब नहीं करना चाहूंगा। वो कहते दोबारा से इसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा। दुरेशवार इसका लब्स अपने जिस्म पर महसूस करती बुरी तरह सुर्ख पड़ रही थी। वो काफी देर इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत का निशान छोड़ते इसके चेहरे को अपने हाथ में थामता। अब इसके चेहरे के हर नकुश को अपने लब से झुलसाने लगा था। दुरेशवार बुरी तरह झुलसते से खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि और करीब आए जा रहा था। मेरी जान, इन मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज को खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो उसके लबों पर अपनी उंगली फेरता शरारत से बोला था। दूसरे ही लम्हे वो उसके लबों पर झुकते इसके लबों को अपनी लबों पे दबाए इसके सांसें खुद में इनहेल कर गया था। दुरेशवार इसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने लगी, मगर रोमान शाह इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। वो इसके लबों को शिद्दत से अपने लबों में दबाए इसकी सांसें पी रहा था। दुरेशवार की सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी, मगर रोमान शाह को इसकी कोई परवाह ही ना थी। वो इसे अपनी जकड़े इसके लबों पर अपना तसल्लुत जमाए इसकी सांसों को पी रहा था। काफी देर इसकी सांसें पीने के बाद जब रोमान को ये महसूस हुआ कि अगर इसने अब दुरेशवार को नहीं छोड़ा तो दुरेशवार अपनी सांसों से चली जाएगी, तो वो गहरी सांस लेकर दुरेशवार से दूर हुआ था। दुरेशवार गहरी गहरी सांस लेते अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी थी। काफी देर बाद उसकी सांसें उसके मकाम पर वापस लौटी थी। इसने अपनी शिकवा की निगाहें रोमान पर गाड़ी थी। रोमान बालों पर हाथ फेरता इससे दूर हुआ था। क्या करूं मेरी जान, हक रखता हूँ तुम पर, अब और बर्दाश्त ही नहीं होता। जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वो शरीर लहजे में कहते दुरेशवार को फिर से शर्माने पर मजबूर कर चुका था। रोमान, आप बहुत खराब है। वो अपने चेहरे पर हाथ रखती बुरी तरह सुर्ख हुई थी। जैसा भी हो जाने बट सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का हो जाऊं क्या फिर इसके साथ ये सब करूंगा? इसके कहने पर दुरेशवार का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। खबरदार रोमान, गला काट दूंगी आपका। वो इसका गिरबान चकरे सख्ती से बोली थी। इसके कहने पर इसके कमरे में रोमान की जन्नाती कहकहे गूंजने लगे थे। वो नरमी से खुद से लगा गया था। मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, भला तुम्हारे अलावा कोई इस दिल में आ सकता है? वो नरमी से कहते इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। दुरेशवार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब वो दोनों मौजूद तेजी से बाहर की जानब जाते हुए नजर आ रहे थे। दोनों के लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट थी। रोमान शाह कमरे के अंदर दाखिल होता मुस्कुराया था। आज इसके लब बेफजूल ही मुस्कुरा रहे थे। दुरेशवार इसको देखते मुस्कुरा दी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता उसकी गोद में अपना सर रख गया था। दुरेशवार मुस्कुराते हुए इसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। इसकी उंगली के जादू से रोमान की तमाम थकन उतरने लगी थी। वो अपनी मोहब्बत भरी निगाहें दुरेशवार पर गाड़ गया। मेरी जान, वो नरमी से कहते इसकी पेशानी थामे से खुद के करीब करते इसकी नाक पर अपने लब रख गया था। दुरेशवार मुस्कुराई थी। मेरी जान, तुम्हें पता है ना कल तुम रात 12 बजे पूरे 18 साल की हो जाओगी। तुम बड़ी हो जाओगी, फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कल के बाद हम अपना रिश्ता मुकम्मल कर सकेंगे। मुझे कल का बेहद इंतजार है, और फिर बहुत जल्द हम माँ बाप के रुतबे पर फाइज होंगे। अल्लाह मुझे एक तुम्हारी तरफ बेहद खूबसूरत बेटी देगा जिससे मैं बेहद प्यार करूंगा। रोमान, बेटा नहीं चाहिए? हाँ वो भी चाहिए, मगर पहले बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मगर रोमान, मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल आप जैसा।
جسے لوگوں کی عزت کرنی بھی آتی ہو اور کروانی بھی آتی ہو، جو بالکل آپ جیسا ہو، جو ہنستا بھی آپ کی طرح ہو، بولتا بھی آپ کی طرح ہو، وہ بہو مجھے آپ کی جیسا چاہیے۔ فرمان جو اپنی بیوی کی عزت کر بھی سکے اور کروا بھی سکے، اسے کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کروائے۔ اس کے لہجے میں نمی گھلنے لگی تھی۔ رومان نے ہمیشہ اس کی عزت کی بھی تھی اور کروائی بھی تھی۔ رومان کے ہوتے ہوئے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تہمینہ بیگم لاکھ اس سے نفرت کرنے کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ رومان نے ہمیشہ اس کی ماں سے اس کی عزت بھی کروائی تھی اور اس سے اس کی ماں کی عزت بھی کروائی تھی۔ آہستہ آہستہ تہمینہ بیگم اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے پہلے جیسے نہ رہی تھی۔ تہمینہ بیگم میں بھی کافی بدلاؤ آ گیا تھا اور دورشوار کے دل سے بھی ان کے لیے ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ اس سب کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف ریمان کو جاتا تھا، جس نے کبھی بھی دونوں کو حد سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کہنے دیا تھا۔ میری جان، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، مجھے تیار ملنا کل۔ وہ قیدر نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ دورشوار اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا روپ دیکھتے مسکرائی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح شرماتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ آج ان دو وجودوں کو ایک ہو جانا تھا، سوچ کر ہی اس کا رواں بھی جیسے گلابی پڑ گیا تھا۔ مہرون کلر کی ساڑی میں وہ آفت لگ رہی تھی، اس کا ایک ایک نقش سنور کر حسین ہو گیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں خوشی ہی خوشی ناچ رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، حسین چہرے پر خوبصورت میک اپ کیے وہ اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، نازک سی جولری پہنے، لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے، اس کا سنگھار مکمل تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہائی ہیل پہنی لگی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر رومان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر وہ اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ دورشوار کے لبوں پر شرم کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری موت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا ہے میری جان من نے، وہ کہہ کر جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ رومان کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب ہوں گے۔ نیچے کوئی بھی نہیں ہے میری جان، تبھی تو ایسے اٹھایا ہے۔ ہمیں بہت جلد اس لوکیشن پہ پہنچنا ہے جہاں آج ہم نے بے حد خوبصورت اور حسین وقت گزارنا ہے۔ وہ اسے گود میں لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دورشوار کا چہرہ گلابی تھا، وہ اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے نرمی سے دورشوار کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو فل سپیڈ پر کیے اسی راستوں پر ڈال چکا تھا۔ اب گاڑی تیزی سے راستوں کو پھیلانگتے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ دونوں پانی کی لہروں پر اپنی قدم رکھتے آگے جا رہے تھے، دونوں کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ دورشوار کو سمندر بے حد پسند تھا اور ریمان نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے آج کا سارا انتظام سمندر پہ ہی کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کینڈلز لگا کر وہ جگہ خوابناک بن چکی تھی۔ سمندر شروع ہونے سے تھوڑا پہلے ان کا خوابناک بستر بھی تیار تھا، جس پر ایک خوبصورت سا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں وجود مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھینک یو رومان، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں رومان، اگر اس روز خون بہاوے مجھے آپ کے بجائے کسی اور کو دیا جاتا تو آج میں کہاں ہوتی۔ آپ نے ولی میں آئی لڑکی کو بھی اتنی عزت دی کہ میں مغرور ہو گئی۔ مجھے اپنے نصیب پر ناز ہوتا ہے رومان کہ میرے نصیب میں آپ لکھے گئے، جس نے خون بہایا میں آئی ہوئی لڑکی کو بھی نہ صرف عزت دی بلکہ اس کی عزت کروائی۔ مجھے اپنے اللہ پر بہت پیار آتا ہے رومان کہ میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا۔ میں یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ رومان نے اسے خود سے لگایا تھا۔ میری جان، تو میرے نصیب میں لکھی گئی ہو، وہ روشن ستارہ ہو جس پر میں بھی مغرور ہوتا ہوں۔ آئی سویئر اس جرگے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری عمر کا سنتے میں ہتے سے اکڑ گیا تھا، مگر شاید تم نصیب میں تھی، لکھی گئی تھی، اس لیے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تمہارا میرا نکاح ہوا، اور ہمارے نکاح کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب تھا جو مجھے تم ملی۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں نے میرا دل جیت لیا۔ پہلے جو میں آدھے سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارا کرتا تھا، وہ سارا میں تمہارے ساتھ گھر میں گزارنے لگا تھا۔ تمہیں پڑھاتے ہوئے، اچھا برا سکھاتے ہوئے مجھے کبھی بھی تکن ہوئی نہیں، کیونکہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت تھی، اتنی جتنی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تم میری زندگی ہو دورشوار، تمہیں اگر مجھ میں نکال دیا جائے تو مجھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ نرمی سے کہتے دورشوار کو اپنی سینے سے لگا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھینک یو رومان۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ دونوں اب بھی پانی کے لہروں کے چیرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رات کی رانی اب تیزی سے ان دونوں پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ وہ دورشوار کو گود میں لیے اس خواب گاہ میں واپس آیا تھا۔
اندر داخل ہوتے در شوار ساکت ہوئی تھی۔ اندر کا ماحول بے حد خوبصورت تھا۔ پھولوں سے سجا ہوا چھوٹا سا کمرہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھتے مسکرائے جا رہی تھی۔ پسند آیا؟ رومان اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔ بہت۔ وہ گلابی چہرہ الیاس کے سینے پہ منہ چھپا گئی تھی۔ رومان نرمی سے اسے بستر پہ لٹاتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہماری شادی کو پورے 10 سال بعد آج یہ خوبصورت رات آئی ہے۔ میں کیا محسوس کروں میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتے جھک کر اس کے چہرے پر اپنے لب رکھنے لگا۔ در شوار بری طرح غلام ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ در شوار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر گیا۔ در شوار بری طرح سرخ ہوتے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر جما چکی تھی۔ رومان اس کو لبوں کو اپنے لبوں پہ دبائے اس کے سانسوں کو پی رہا تھا۔ در شوار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر رومان شاہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود کی اور پاس کر گیا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے بعد بھی جب رومان شاہ کی شدت میں کمی ہوتی نہ محسوس ہوئی کی، تب در شوار بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے تھے۔ سیر ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اپنی سرخ نگاہیں ایک دوسرے پر جما چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے رومان اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ در شوار سرخ ہوتی اس کا دل بری طرح چٹکیاں بھر رہا تھا۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ اب سے نہیں، تب سے جب تم میرے نکاح میں آئی تھی، جب تم چھوٹی سی تھی، میں تب سے تمہیں بے حد چاہتا ہوں۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کے گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے در شوار کو قمیص اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ در شوار گلابی ہوئی تھی۔ رومان نے سرخ نگاہ سے در شوار کے اس نازک کالے پردے پر ڈالی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس نازک پردے کو اتار کر بھی دور اچھال گیا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے وہ پاگل ہوتے ان پر جھک چکا تھا۔ ان کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے وہ بری طرح در شوار کے لبوں سے سسکیاں نکال چکا تھا۔ در شوار بری طرح سسکیاں لیتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے جادو سے رومان شاہ کے جوان جذبات تیزی سے اس کے اندر سور پھونکنے لگے تھے۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ خود کو تم میں داخل کر کر تمہیں اپنا بنا لوں، تمہارے پور پور پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح پر بھی اپنا نام لکھ دوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ در شوار نے گلابی پڑتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ در شوار کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی، جیسے رومان اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب وہ چھوٹا کمرہ رومان کی شدتوں اور در شوار کی سسکیوں سے مہک رہا تھا۔ مبشر علی کی موت کا سنتے ایک زخمی مسکراہٹ در شوار کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ پیٹ سے تھی کہ تبھی اسے معلوم ہوا تھا کہ مبشر علی جوئے میں اپنا گھر ہار چکا تھا۔ گھر کے معاملات میں ہی لڑائی ہوتے ہوئے اس کے باپ کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی باپ کی موت کا سنتے ہی اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ رومان شاہ مسلسل اس کی دلجوئی کر رہا تھا، اسے مبشر علی کی موت کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ آج اس کے بھائی کا بدلہ قدرت لے چکی تھی، اس شخص کا یہی انجام ہونا تھا۔ میری جان، تم اس مشکل وقت سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا کے لے آؤں گا۔ در شوار نے بے یقینی سے رومان کو دیکھا تھا۔ رومان، اب سچ کہہ رہے ہیں؟ جی میری جان، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی۔ ایک سلونی شام میں اللہ نے اسے اور در شوار کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ دونوں کی خواہش پوری ہو چکی تھی، انہیں بھلا پھر اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی خوشیوں کا در کھولے ان دونوں کی منتظر تھی، جس پر انہیں اب ساتھ ساتھ قدم رکھنا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔